اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا خدمتگار، میں آپ کا نوکر مولانا سید آصف رضا نقوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ققنص اسلامک ٹی وی۔ ناظرین، ایام فاطمیہ جاری و ساری ہیں، اور بی بی کا یہ مہینہ جمادی ثانی کا بھی جاری ہے، اور اس میں آپ لوگ زیادہ سے زیادہ مجالس منعقد کروائیں، جلوس نکالیں اور لوگوں تک پیغام حق پیار و محبت سے پہنچائیں۔ کسی سے لڑنے کی جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بحث مباحثے کی ضرورت نہیں ہے، بس اپنا پیغام پہنچاتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آپ اس کی تحقیق کریں۔ آپ دیکھیں کہ یہ ظلم مدینے میں بہرحال ہوا ہے۔ یقیناً جب بی بی اپنا حق کے مطالبے کے لیے گئی تو وہاں ایک طویل خطبہ بھی ملتا ہے ہمیں، جو بی بی نے ان کے سامنے پیش کیا، اور چونکہ وہ طویل ہے اور اپنی طوالت کی وجہ سے جو ہے وہ لوگ اسے مطالعہ نہیں کرتے، تو ہم نے اس خطبے میں سے اقتباسات کو لیا ہے، اور ان کی جو تعداد ہوگی وہ 27 پہ مبنی ہوگی، گویا کہ 27 حصوں میں اس کو ہم نے تقسیم کیا ہے۔ آج ہم اس کا پہلا جو ہے حصہ آپ حضرات کی خدمت میں بیان کریں گے، جو کہ توحید کے کلمہ توحید کے متعلق ہے، یعنی خطبہ اول، خطبہ فدق یا خطبہ لمع جو ہے، اس میں سے ہم آج پہلی ویڈیو آپ حضرات کی نظر کر رہے ہیں، ویڈیو نمبر 1، یعنی پہلی ویڈیو خطبہ فدق میں سے اس اقتباسات میں سے ایک اقتباس آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور جس کا عنوان ہے حقیقت کلمہ توحید۔ کلمہ توحید کی حقیقت دنیا والے جو بتاتے پھریں، بتائیں لوگوں کو، جو بھی کوئی سیاسی لیڈر ہو یا کوئی کہیں وزیر ہو، مشیر ہو، یا کسی ملک کا حکمران ہو، وہ کلمہ توحید کی حقیقت جو بتائے وہ اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن ہم کلمہ توحید کی جو حقیقت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے بتائی ہے، ہم اس حقیقت کو مانتے ہیں اور اس حقیقت کو جانتے ہیں، اور اسی حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی تفسیر کرتے ہیں، اور اس کو اپنے لیے ایک معرفت الہی کا ذریعہ سمجھتے ہیں، جو کہ بی بی نے اس خطبے میں اپنے حق کے مطالبے کے لیے جو گئی تھیں، اور وہاں جو بی بی نے کلمہ توحید کی حقیقت کو بیان کیا ہے، وہ میں آپ حضرات کی خدمت میں جلدی عرض کر دیتا ہوں، لیکن آپ ویڈیو کو غور سے دیکھیے گا۔ اب جو الفاظ ہیں وہ میرے نہیں ہیں، وہ سیدۃ نساء العالمین، محرومہ، مظلومہ، مرضیہ، عالمہ، غیر معلمہ، صدیقۃ الکبریٰ، جس کو مسلمانوں نے اپنے سامنے کھڑا رکھا، اگرچہ پردے میں تھی، پردے لٹکایا گیا تھا لیکن کھڑی رہی، جس کو حق نہیں دیا گیا، اس سے پہلے جس کے دروازے کو جلایا گیا، جس کے محسن کو شہید کیا گیا، جس کی پسلیوں کو توڑا گیا، جس کو درے مارے گئے، اور ظلم ڈھایا گیا، وہ مدینے کے اندر رسول کے جانے کے کچھ دنوں کے بعد ہی، زیادہ دن نہیں گزرے تھے، بعض روایات میں 3 دن 4 دن ہی روایت ملتی ہیں جہاں ابھی اتنے دن نہیں ہوئے تھے کہ مسلمانوں نے ایسا پرسہ دیا رسول کی بیٹی کو، اس کے بعد جب تک زندہ رہی منہ آپ کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ نہیں آئی، اور اس عالم میں بھی جب بی بی علیل ہیں، بیمار ہیں، لیکن ولایت علی اور رسول کی رسالت اور خدا کی وحدانیت اس انداز میں بیان کرتی ہیں۔ آج پہلی ویڈیو کے اندر حقیقت کلمہ توحید کو بی بی نے بیان فرمایا ہے کہ کلمہ توحید کی حقیقت کیا ہے۔ فرماتی ہیں وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لا شریک لہ۔ فرماتی ہے کلمۃ جعل الاخلاص تعویلها، پھر فرمایا وَزُمِّنَ الْقُلُوبُ مَوْصُولَهَا وَأَنَارَ فِي التَّفَكُّرِ مَعْقُولُهَا الْمُمْتَنِعُ مِنَ الْأَبْصَارِ رُؤْيَتُهُ وَمِنَ الْأَلْسُنِ صِفَتُهُ وَمِنَ الْأَوْهَامِ کیفیتُهُ۔ بی بی فرماتی ہیں اور میں گواہی دیتی ہوں کہ کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ایک کلمہ ہے۔ اللہ اکبر، میں گواہی دیتی ہوں، بی بی نے گواہی دی
इसकी उस वादा ला शरीक की, ये एक कलमा है। और फिर आगे फरमाती है जिसकी तावील और तफसीर अखलास को करार दिया गया है। इसकी जो तावील है, जो इसकी तफसीर है, वो अखलास है, अखलास को करार दिया गया है। और फरमाती है और दिलों को जामिन करार दे दिया गया कि वो इस कलमा की इंतहा दर्क करें, इस कलमा की इंतहा को दर्क करें, यानी मुमकिन हद तक इस कलमा की इंतहा को दर्क करने की कोशिश करें, दर्क करना। और फिर फरमाती है और इस कलमा के मानी और मफहूम फिक्र को रोशन कर देते हैं। इस कलमा के जो मानी हैं और मफहूम हैं वो फिक्र को क्या करते हैं, बिल्कुल रोशन कर देते हैं। ये ला इलाहा इल्लल्लाह है, वहदहु ला शरीक लह है, ये फिक्रों को क्या करते हैं, रोशन कर देते हैं। और वो अल्लाह है, और वो अल्लाह है, और जो रोशनी होती है और वो क्या है, वो अल्लाह है। और अल्लाह क्या है, और वो अल्लाह है जिसे आंखें दर्क करने से कासिर हैं, और वो अल्लाह जिसे आंखें दर्क करने से कासिर हैं। तुम कलमा तौहीद जो है उसको दर्क करने की मुमकिन कोशिश करो, लेकिन ये जो अल्लाह है, अल्लाह तुम्हारी नजरों से दर्क होने वाला नहीं है, ये दर्क होने वाला कोई मसला नहीं है। वो अल्लाह है, वो अल्लाह है जिसे आंखें दर्क करने से कासिर है और जुबान जिसकी तौसीफ से आजिज है। उसकी तौसीफ, उसकी बड़ाई, उसकी तारीफ इंसान के बस में नहीं है, कासिर है, जुबान कासिर है, बिल्कुल तारीफ जितनी की जाए उसका हक अदा नहीं हो सकता, उसकी तौसीफ जितनी की जाए हक अदा नहीं हो सकता, उसकी तारीफ जितनी की जाए हक अदा नहीं हो सकता। ये जुमले फरमा रही है बीबी, क्या, जिसे आंखें दर्क करने से कासिर हैं और जुबान जिसकी तौसीफ से आजिज है। और फिर क्या सुभान अल्लाह, क्या जुमले फरमाए। वो इस आलम में कि जख्मी है, हाँ, हक का मुतालबा कर रही है और हक के मुतालबे में सबसे पहले कलमा तौहीद की हकीकत को उनके सामने वाज़े कर रही है। अल्लाह। और फिर फरमाती और उकूल जिसकी कैफियत को समझने से थक चुकी है, ये तुम्हारी अक्लें हैं, उसकी कैफियत को समझने से थक चुकी हैं। हाँ, उस कैफियत को तुम जान नहीं सकते, उसकी हकायक तक तुम नहीं पहुंच सकते। ये बीबी ने खड़े होकर वहां अपने हक के मुतालबे के लिए जब गई तो जो खुतबा दिया था उसमें ये कलमा तौहीद की हकीकत को बयान फरमा दिया है कि कलमा तौहीद है क्या, तौहीद किसे कहते हैं। तो अब कोई ये बंदा न कहे कि ये लोग तौहीद के मुनकिर हैं, ये लोग अल्लाह को नहीं मानते। तुम्हें क्या मालूम, जैसे हम अल्लाह को मानते हैं शायद कोई दूसरा उस अंदाज में खुदा की वहदानियत का इकरार न करे और खुदा की वहदानियत को न माने। हम समीअ बसीर मानते हैं अल्लाह को। वो अल्लाह हर किसी को अदम से वजूद बख्शने वाला है, वो अपने फैसलों में मुख्तार कुल है। वो जो चाहता है करता है, जो नहीं चाहता नहीं करता, जो चाहता है कर देता है, उसके करने को कोई उसमें तब्दीली नहीं ला सकता कोई दूसरा। जो न चाहे न करे, उससे कोई जबरदस्ती करवा नहीं सकता। हाँ, वो हई है, हाँ, वो किसी चीज में महलूल भी नहीं करता। हाँ, उसकी बगैर आंखों से देखता है, बगैर कानों से सुनता है। वो वाजिबुल वजूद है, वजूद न होने के बावजूद वाजिबुल वजूद है। तो उसकी ना कोई टांग है। हमारे यहां ऐसी कोई रवायत नहीं है कि जहन्नुम जनाब भर जाएगी और करेगी और फिर अल्लाह उसमें अपनी टांग को जनाब डाल देगा और फिर जहन्नुम कहेगी बस। तो ऐसे खुदा के हम कायल नहीं हैं, ऐसे खुदा को हम नहीं मानते कि जिसकी कोई टांग हो या जिसकी कोई हाथ हो। अगर कोई जिस्म तस्वुर करता है तो जिस्म के लिए फिर जरूरियात जिस्म होते हैं और उसके लिए ज़र्फ की जरूरत होती है, उसके लिए मकान की जरूरत होती है, उसके लिए खाने और पीने की जरूरत भी होगी। अगर वो ऐसा कोई जिस्म होगा तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। खुदा की सिफात वाज़े हैं, अल्लाह की सिफात वाज़े हैं। वही अल्लाह है, हम सिफात रहमान है, रहीम है, करीम है, जितनी सिफात है वही उसकी जात है, वही उसकी सिफात है। उसकी सिफात उसकी जात से जुड़ा नहीं है,
اور اس کی ذات اس کی صفات سے جدا نہیں ہے. یہ تمام صفات اس کی صفات ذاتیہ ہیں. کسی نے اس کو یہ صفات نہیں دی ہیں. بس وہ اپنی صفتوں میں سے صفتیں عطا کرنے والا ہے, صفتیں دیتا ہے. اس نے اپنے بندوں میں ان صفات کو تقسیم کیا ہے. تو بندوں کو دی ہوئی جتنی بھی صفات ہیں یہ اس اللہ کی طرف سے ہیں, بندے کی ذاتی نہیں ہیں. بس جو اس کی صفات ہیں وہ اس کی اپنی ہیں. کلمہ توحید کو سمجھیں, اس کی حقیقت کو سمجھیں. کہ تو نے کلمہ توحید تو پڑھ لیا, کہیں تو کلمہ توحید پڑھنے کے باوجود دنیا میں کسی بت کا قائل تو نہیں ہے. کلمہ توحید تو پڑھ لیا, کہیں توحید کے خلاف تو نہیں چل رہا. کلمہ توحید تو پڑھ لیا, کہیں کلمے کو رونق تو نہیں رہا. کلمہ توحید اقرار تو کر لیا, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, تو وحدہ لا شریک لہ تو کہہ تو رہا ہے, مگر کہیں چور بازاریوں میں تو نہیں ملوث, کہیں کرپشن میں تو نہیں ملوث, کہیں دوسرے کو مروانے میں تو نہیں ملوث, کہیں قتل و غارت کروانے میں تو نہیں ملوث, فساد دنگا کروانے میں بھی تو نہیں ملوث. کہیں دیکھنا ہوگا, کہیں چوریاں تو نہیں کر رہا, کہیں کسی کا حق تو نے غصب نہیں کیا ہوا, کہیں تو کسی سے حسد تو نہیں کر رہا, کسی کا بغض تو اپنے سینے میں نہیں پالا ہوا, یا تو کہیں بے نمازی تو نہیں ہے, کہیں روزے تو نہیں کھا رہا. یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ اگر تو ان کے منافی ہے, مطلب ان کے خلاف چل رہا ہے, تو پھر تو نے لا الہ الا اللہ کی حقیقت کو جانے کیا ہے. پھر تو نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ پڑھا ہی کیا ہے. پھر تو نے وحدہ لا شریک لہ پڑھا ہی کیا ہے. پڑھنا ہوگا. اگر تم نے یہ کلمہ پڑھ لیا ہے, لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اور پھر آگے تم نے پڑھ لیا محمد الرسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں. ہاں یاد ہے نا آپ کو, قرآن کے اندر آیا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے. یہ اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں. یہ تو میں جانتا ہوں اللہ فرماتا ہے, لیکن یہ لوگ نہیں مانتے کہ تو اللہ کا رسول ہے, یہ بیٹھتے ہیں تیرے پاس. یہ اس کا مفہوم ہے. کون لوگ تھے؟ پھر کہتے ہیں یہ ایسے ہے تو ویسے ہے. راہو پڑھو, دیکھو, سمجھو, اس لیے تخصیص کرو. سب تمام کے تمام لوگ پاک و صاف نہیں ہو سکتے اس دور کے. اس میں دیکھنا ہوگا, کنگالنا ہوگا, تخصیص کرنی ہوگی. ہمارے پاس تو واضح ہے جو رسول کے مخلص تھے, اور بعد رسول جو علی اور پاک زہرا کے مخلص ہیں, اور پھر ان کے بعد ان کے جو اولاد ہیں ان کے مخلص رہے, ائمہ معصومین علیہ السلام کے ساتھ مخلص ہیں. ان سب پہ ہمارا سلام ہے. اور ایسے صحابی رسول جو کہ اہل بیت علیہ السلام کے مخالف رہے, اہل بیت کے ساتھ دوری اختیار کی, اہل بیت کا ساتھ نہیں دیا, تو بہت معذرت کے ساتھ ایسوں سے ہم دور بھی ہیں. ایسوں کی بات ہمارے لیے حجت بھی نہیں ہے. البتہ ہم گالم گلوچ والے نہیں ہیں, ہم تکفیری نہیں ہیں, لیکن ہم ان کے راستے پہ نہیں چلتے. ہم اس راستے کے راہی نہیں ہیں, کیونکہ ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے اور دل سے پڑھا ہے, اور پھر محمد الرسول اللہ دل سے پڑھا ہے. پھر تیسرے ولی کی گواہی بھی دی ہے اور پڑھا ہے. ہاں, یہ کبھی پڑھ کر تو دیکھے کتنا لطف آتا ہے, کتنا مزہ آتا ہے اس جملے کے اندر, کتنا سرور اور کتنا سکون ہے. علی ولی اللہ ووصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل. جیسا کہ آگے میں کسی خطبے کے اندر جو بی بی نے ولایت کی بات بھی کہیں کی ہے وہ بھی میں بات کروں گا. تو یہ بی بی کا جانا, حق کا مطالبہ کرنا, یہ مسئلہ حقیقت پہ مبنی تھا, لیکن یہ جواز بی بی نے بنایا کہ آج ظاہر حقیقت تھی, جواز کی حقیقت تھی, لیکن اصل میں لوگوں کی پہچان کروانی تھی کہ پہچان لو, ان کو دیکھ لو, یہ کیسے لوگ ہیں, ان کو سمجھ لو یہ کیسے لوگ ہیں. ہم ہیں جن کے گھر پہ قرآن اترا ہے, ہم ہیں جو قرآن کی تفسیر جانتے ہیں, ہم ہیں قرآن کو بتانے والے, اللہ کا پیغام سمجھانے والے. یہ ہمارا گھرانہ ہے. اور میرے شوہر علی کی ولایت کا اعلان ہوا تھا, آج سارے اس سے پھر گئے ہو, تو بی بی نے بتا دیا کہ علی کی ولایت کے کبھی منکر نہ ہونا, یہی راستہ ہے جو علی کا راستہ ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.